ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیشن کے اندر سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ غلام صدیق لشاری صاحب نے کچھ کفن کے بارے میں سوالات کیے ہیں کہ میت کو کفن دینے کے لیے کیا کیا مسائل ہیں، جو کچھ چند ایک سوالات اس نے لکھ کر بھیجے ہیں، تو اس کے لیے جوابات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ غلام صدیق لشاری صاحب نے پہلا سوال کیا ہے، کیا کفن میت کی رکھی ہوئی رقم سے لینا جائز ہے، لینا چاہیے اس سے؟ تو پہلی بات جو کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے اپنے مال میں سے، جب کہ وہ مرد ہے، نابالغ بچہ اور عورت شوہر والی نہیں ہے، تو اس کے کفن کا انتظام اس کے اپنے مال میں سے کیا جائے گا۔ اس کے اپنے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کے انتظام سارا کچھ اس کے اپنے ذاتی مال سے کیا جائے گا۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میت کی رکھی ہوئی رقم سے اس کا کفن خرید سکتے ہیں یا خریدنا چاہیے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی مرد ہے تو اس کا کفن، اگر اس نے اپنی کفن کی تجہیز و تکفین کے لیے رقم الگ سے رکھی ہوئی تھی تب بھی اسی کے مال میں سے خریدی جائے گی، اور اگر نہیں رکھی تھی تب بھی اسی کے مال میں سے خریدی جائے گی، کیونکہ اس کا کفن اس کے اپنے مال میں ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہی ضروری ہے۔ اگر عورت ہے تو اس کا کفن اس کے شوہر کے ذمہ واجب ہے، اگر شوہر اس کا حیات ہے، اور اگر چھوٹے نابالغ بچے ہیں تو اس کا کفن اس کے والد کے ذمہ واجب ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ مرنے والے کے گھر میں نقد رقم موجود نہ ہو تو میت کی کوئی چیز فروخت کر کے کیا اس سے کفن دے سکتے ہیں، جبکہ مرنے کے بعد ترکہ تو ورثاء کی ملکیت بن گیا؟ تو بالکل ترکہ اگرچہ مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے، لیکن شریعت نے اس کے ترکے کی تقسیم سے پہلے 4 چیزوں کا اہتمام کیا کہ وہ اس کے مال میں سے چوتھے نمبر پر ترکے کی تقسیم آئے گی۔ پہلی جو مرنے والے کے مال میں سے کی جائے گی وہ میت کے لیے تجہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام ہے۔ مثلا اگر کوئی غسل دینے والا پیسے لیتا ہے تو اس کو پیسے دیے جائیں گے، اجرت دی جائے گی، اور کفن کا انتظام کیا جائے گا، اور قبر کی تیاری میں خرچ ہوگا جو مال وہ اسی کے مال میں سے ہوگا، اور اگر آنے جانے کے لیے لے جانے کے لیے کوئی گاڑی کا استعمال ہوتا ہے وہ کرائے پر ہوتی ہے تو اس کا کرایہ اس میں سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد پھر وصیت ہوگی، پھر اس کے بعد ترکے کی تقسیم ہوگی۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، پھر قرضوں کی ادائیگی ہے، پھر اس کے بعد کچھ مال بچے گا تو جو اگر اس نے وصیت کی ہو، وصیت بھی غیر وارث کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وصیت نہیں، غیر وارث کے لیے جو اس کے ترکے میں کسی طرح کا وارث نہیں ہے، یعنی کہ مسجد میں دینے کے لیے، مدرسے میں دینے کے لیے، فقراء کو دینے کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کو دینے کے لیے، یا اپنے کسی خاندان کے اندر کوئی مستحق ہے، کوئی بیچارہ ہے، لاچار ہے، اس کو دینے کے لیے اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، وہ بھی اس کے 1/3 مال میں سے، کل مال کی وصیت جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پہلے تجہیز و تکفین، قرضوں کی ادائیگی، اس کے بعد پھر وصیت، اور وصیت کے بعد پھر ترکے کی تقسیم آئے گی۔ تو اب شریعت مطہرہ نے اس کے اپنے کفن دفن کا انتظام اس کے اپنے مال میں سے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ تیسرا سوال آپ نے کیا ہے، کیا کفن ورثاء ہی دے سکتے ہیں؟ اگر اس کا اپنا مال نہیں ہے تو ورثاء دیں، اس کے ذمہ لازم ہے، جیسے کہ اولاد موجود ہے تو اولاد اپنے والدین کے کفن کا انتظام کرے۔ اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک مفلس تھا، جیسے نابالغ بچہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کا باپ دے گا، اگر باپ نہیں تو خاندان میں کوئی بھی دے سکتا ہے، اور یا پھر جن کے ذمہ ان کا نفقہ لازم تھا ان کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ ان کا کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے یا وہ دینا نہیں چاہتے تو پھر عامت المسلمین آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، کوئی بھی کفن پھر دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اپنے مال میں سے، یہ پھر اس کے ورثاء ہیں، پھر اس کے عزیز و اقربا ہیں، اور پھر اس کے محلے دار ہیں جو اس کے جاننے والے ہیں یا اس کے قریب ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، ان پر اس کی کفن دفن کی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ چوتھا سوال کیا ہے کہ کفن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے سکتا ہے؟ تو اس کی جواب میں دے چکا ہوں۔ تو اگر ورثاء دینا چاہتے ہیں تو اس پر تو واجب ہے، اگر کوئی بھی ایسے آ کر اس کا کفن دفن کا انتظام کر دیتا ہے تو ورثاء کی طرف سے ادا مانا جائے گا۔ پانچواں سوال کیا ہے کہ کفن کوئی بھی بطور تحفہ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، اگر کوئی ثواب کی خاطر دینا چاہتا ہے، ورثاء اس کو قبول کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ہدیہ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، تحفہ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور امید ہے آپ کے سوالوں کا جوابات مکمل ہو چکے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ آپ بھی اگر اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات پوسٹ کریں، انشاءاللہ وقت مناسب پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔